جب ایک انسان کسی انسان کو اپنے لیے تیار کرتا ہے نا, کسی استاد اپنے شاگرد کو اپنے لیے تیار کر رہا ہے تو کتنا کمال کا تیار کرتا ہے. بٹ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں تو کیسا تیار کیا ہوگا موسیٰ کو. جب غلطی ہو رہی ہو اور جب ناحق بات کی جا رہی ہو تو موسیٰ کی پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہے بڑا یونیک, اور وہ کیا ہے کہ جب موسیٰ نے غلطی کو دیکھا موسیٰ خاموش نہیں بیٹھ سکے. فقل هل لك ان تزکا, کہ ڈو یو وانٹ ٹو پیوریفائی یور سیلف. اسے کہتے ہیں فقل, جا کے اپنا موسیٰ اسے یہ کہنا هل لك ان تزکا, کہ کیا ڈو یو وانٹ ٹو بی پیوریفائڈ. واہدیک الی ربک فتخشع, تو کیا میں تمہیں گائیڈ کروں آپ کے رب کی طرف. اگر وہ نصیحت پکڑ لیتا, اس کے اندر خشیت آ جاتی, اس کا پچھلا سارا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا, وہ جنت میں چلا جاتا. ولا تخافی ولا تحزنی, نہ آپ خوف کرنا اور نہ آپ رنج کرنا, غم نہ کرنا. انا رادوہ الیکی, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو لٹا دیں گے. جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ نیور فیلز. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور وہ میں ہے کہ جو بھی بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, امیر ہو, غریب ہو, سید ہو, کوئی بھی کاسٹ کا ہو, گورا ہو, کالا ہو, تقوی اختیار کرے گا, میں اس کے لیے مخرج بنا دوں گا. جن کے آنے سے پہلے کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیے ہیں. جب وہ بچے ہیں ان کا بچپنا بھی مینشن کیا ہے, ان کی جوانی, ان کی شادی, ان کا حق مہر, ان کی والدہ, ان کی بہن, ان کے فادر ان لا, ان کی وائف, اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پرورش کی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, میں نے تیرے اندر محبت ڈالی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور میں نے تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے پالا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا. ہی از موسیٰ علیہ السلام. اور شیخ سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی انسان کو اپنے لیے تیار کرتا ہے نا, کسی استاد اپنے شاگرد کو اپنے لیے تیار کر رہا ہے تو کتنا کمال کا تیار کرتا ہے. بٹ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں تو کیسا تیار کیا ہوگا موسیٰ کو. کہ موسیٰ علیہ السلام کو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ واز سبحان اللہ گرائنڈنگ, ٹف حالات ہے. بچپن میں ہی فرعون کے دور میں پیدا ہوتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ان کی والدہ ان کو پانی میں بہا دیتی ہیں. ہی لیوز ان دا ہاؤس آف اے فیرو, اس کو کرنٹ ایرا کا. ہی از ٹیکن اوے فرام ہز پیرنٹس, اپنی بہنوں سے دور, اپنے بھائیوں سے دور. اور جب جوان ہوتے ہیں تو بندہ قتل ہو جاتا ہے غلطی سے, اور پھر ایز اے فیوجیٹیو بھاگتے ہیں. اور پھر یعنی ٹرموائل آفٹر ٹرموائل آفٹر ٹرموائل. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ کہ کسی حق مہر کے طور پہ 8 سے 10 سال, تو 10 سال وہ خدمت کرتے ہیں. اینڈ آل ہز لائف ہی از گوئنگ تھرو پرابلمز اینڈ پرابلمز جسٹ ٹو فائنڈ دا آنسرز, کہ میری لائف کا مقصد کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اور سبحان اللہ پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ جگہ پہنچتے ہیں. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا من قبس او اجد علی النار ہدی, کہ میں آگ کے پاس جاتا ہوں شاید تمہارے لیے گائیڈنس لے کے آ جاؤں. وہاں پہ آواز آتی ہے اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں موسیٰ. اور وہاں پہ سارے آنسر سالو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے نا ان کی جو زندگی کے ادوار ہیں تھوڑے سے گنوائے ہیں. ایکچولی نا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ قرآن مجید پڑھے نا, he should not think that this is an incident which happened in the past somewhere, اور بس میں I'm just reading it for the sake of reading. اور کبھی کبھار نا ہم یہ انبیاء کرام کی سٹوری بتاتے ہیں, بچوں کو سناتے ہیں. you know it has lessons, lot of lessons. یہاں تک کہ آپ امیجن کریں کتنے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے, اور اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امیجن کریں اس پہ تو والیومز ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں, وہ کس ٹرمول سے گزرے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرماتے ہیں, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی یہ صرف میرلی سٹوریز نہیں ہیں, یہ صرف لالا بائز نہیں ہے کہ بچوں کو رات کو سونے وقت آپ سنائیں, ان کو یہ آپ سنائیں.
یہ سٹوریز ہیں تاکہ آپ ان سے لیسنز ڈرا کریں, اور میں یہ سٹوری سنا کر آپ کے دل کو اور مضبوط کرتا ہوں. دیٹس وائی نا یو وڈ ریکنسائل کہ جب اللہ کے نبی کو کبھی کبھار زیادہ پریشانی ہوتی نا, اور کبھی کبھار جو آپ کے آس پاس لوگ ہوتے وہ کبھی کبھار جب سٹریس دیتے نا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ اخی موسیٰ, اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم فرمائے, فقد اوذی اکثر فصبر, کہ ان کو زیادہ پریشان کیا گیا, ان کے اوپر تکلیفیں زیادہ آئی, فصبر, انہوں نے صبر کیا. اور یہ اللہ کے نبی کا تواضع بھی ہے ویسے. جی الحمدللہ. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ نو ڈاؤٹ زیادہ مصیبتیں آئیں اور زیادہ پریشانیاں آئیں, اور جتنا انسان تقوی میں اور نیکی میں اوپر ہوتا ہے اتنی زیادہ. وہ تو یہی کہتے تھے نا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے بھی فوقیت مت دو, حالانکہ یہ وہی بات آتی ہے تواضع ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سبحان اللہ برو, ہمیں نا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اس ساری بات میں, وہ یہ ہے کہ اسلام یا قرآن, رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ, لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا یا موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز پڑھ لیں اور ہم نے اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کیا, یا ہمیں اس نے ڈپریشن سے باہر نہیں نکالا. تو اسلام ڈز ناٹ ڈائیورس فرام دا کرنٹ جیو پولیٹیکل سینیریو اور دا سینیریو ان یور لائف. یعنی اگر آپ اسلام کو صرف نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ کر رہے ہیں نا, اور وہ آپ کی لائف میں قرآن سب بھی فؤاد کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن جیسے اللہ کے نبی کے دل کو مضبوط کرتا تھا, اس طرح اے لوگوں تمہارے دلوں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. تو ہم نے نا ایک چیز اسلام کو نا ایک بڑا مینلی اسپریچول مسجد اس کو نا ایک باکس میں ڈال دی برو, ایک سائڈ پہ کر دیے. یعنی ہو سکتا ہے کہ بندہ اس مائنڈ سیٹ سے قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے کہ اس سے مجھے ہدایت ملے گی یا یہ میری رہنمائی کرے گا, حالانکہ بہتر کرے گا. حالانکہ شیخ اب آپ امیجن کریں کہ مکی دور میں اور مدنی دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے کیا موٹیویشن تھی؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, آپ ان سے جہاد کریں. وہ جہاد کیا تھا؟ نیوکلیئر بوم کا تھا یا ٹینک؟ نہیں, قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے شیخ. اور واللہ اب آپ امیجن کریں, چلے میں ایک ٹاسک دیتا ہوں, آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک پیراگراف مل گیا اور کسی اور صورت میں دوسرا مل گیا. آپ کو ایک لفظ بڑا کامن ملے گا, وہ پتہ کیا ہے برو؟ فیئر, خوف. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو کہا کہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دینا, ولا تخافی ولا تحزنی, خوف مت کرنا, رائٹ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا, یا موسیٰ لا تخف, خوف مت کر. یعنی ان کی زندگی میں جو بار بار ایک تھیم جو آتی ہے نا, فیئر ہے, خوف ہے, خوف ہے, خوف ہے. اور اللہ تعالیٰ نا بار بار اپنے بندے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نا ریمائنڈ کرواتے ہیں, یا موسیٰ لا تخف اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تو اب دیکھیں نا, دس از ہاؤ وی ہیو ٹو اپروچ دا بک آف اللہ. اور ہمیں بھی لیٹس سے آن این انڈیویجول لیول ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سارے فیئرز ہیں. اس میں اس میں ایک نقطہ ہے, وہ یہی ہے کہ why can't we take these instructions seriously? There is a reason behind it. اچھا, یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ جب میں انگلینڈ میں تھا تو ہم ایکچولی کیا ہیں, ہم اسپون فیڈ ہیں. وی آر اسپون فیڈ, وی ڈونٹ ٹیک انسٹرکشنس. لیکن میں جب انگلینڈ میں گیا تو آپ دیکھیں, ایک بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو ہی سیز اے زیبرا کراسنگ, ہی از بینگ انسٹرکٹیڈ, دیر آر بورڈس ایوری ویئر. وہ بورڈ پڑھتا ہے انسٹرکشن, اس کو فالو کرتا ہے, وہ زیبرا کراسنگ کو کراس کرتا ہے. ایون دے ہیو اے ڈاگ, وہ بھی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. پھر بس میں بیٹھتا ہے, انسٹرکشنز لیتا ہے, ٹائمنگ دیکھتا ہے, انسٹرکشنز لیتا ہے. ہر چیز کے بعد وہ انسٹرکشنز لینا شروع کرتا ہے بچہ بچپن سے ہی. ہمیں یہ یاد نہیں. اب میں آپ واقعہ بتاتا ہوں. میں گیا گلگت, ہمارا گاؤں ہے, بہت پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر دو گورے بہت زیادہ اس زمانے میں آتے تھے وہاں پر. تو میں نے کسی جگہ جانا ہو تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا ہوں, بھائی بتانا یہ کدھر ہے, بھائی بتانا وہ کدھر. اب وہ دو گورے ہیں, ان کے پاس نقشہ ہے, دے ہیو گاٹ اے میپ, اور وہ ایک دوسرے سے آج سے ایسے کرے, اشارہ کرے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. اینڈ دے آر آؤٹ سائڈرس اینڈ آئی ایم اے لوکل پرسن اینڈ آئی ایم دیئر اینڈ آئی ایم آسکنگ کہ یار کہاں جانا ہے. بٹ گورا کیا ہے کہ وہ انسٹرکشنس کے تھرو اس چیز کو خود بخود ہی حل کر رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, اسی لیے دیکھیں جب گورا مسلمان ہوتا ہے تو ہی لٹرلی ٹیکس اٹ ایز این انسٹرکشن بک. قرآن جو ہے وہ اس کو انسٹرکشنز لیتا ہے, اور وہ ایک ایک چیز لا تخف کہتے ہیں تو وہ جا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے وجہ کیا ہے اس کی, یہ واقعی ہی ایک انسٹرکشن ہے جو مجھے اس پہ فالو کرنا پڑے گا, اور ہم نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس کی. یہ وجہ ایک ہے وہ میں نے ریئلائز کیا. جیسے ہم نے کہا کہ
یعنی ان کی لائف سے جو ہم ابھی جیسے بات کی کہ وی شوڈ ناٹ فیئر تھنگز ایز ویل، اسپیشلی جب غلطی ہو رہی ہو اور جب ناحق بات کی جا رہی ہو. تو موسیٰ کی پرسنالٹی کا پورا ایک ٹریٹ ہے بڑا یونیک، اور وہ کیا ہے کہ جب موسیٰ نے غلطی کو دیکھا موسیٰ خاموش نہیں بیٹھ سکے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ٹریننگ ہی ہے پرابلی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 مرد لڑ رہے ہیں، بیچ میں انٹروین کیا، یہ نکم میرا کیا کام ہے یار، میں جاتا ہوں. دیکھا جو ظلم کر رہا ہے اس کو مکہ مار دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور ایونچولی ہی ڈائیڈ. آگے پہنچتے ہیں، حالانکہ پیاس بھوک کا یہ عالم ہے، خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور سامنے مرد وہ پلائی جا رہے ہیں پانی. ہی فیلٹ انجسٹس، یار ان کی بھی باری ہے، کون ان کا ہیلپ کرے گا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ خضر کے پاس کھڑے ہوئے اور خضر کے پاس علم لینے کے لیے گئے ہوئے. خضر نے جب کوئی آپ سمجھ لیں سم تھنگ ڈوبیس کیا، اپیرنٹلی سوراخ کر دیا، اس میں بچہ قتل کر دیا، ٹھیک ہے، بوٹ میں سوراخ کر دیا، بچہ قتل کر دیا، XYZ. ہی اسپوک. تو دیر واز اے پرسنالٹی آف موسیٰ، لا تخف، ڈو ناٹ فیئر تھنگس. تو ہم یہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کی لائف سے. ایون سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہے عدل کے اوپر احسان. تو موسیٰ احسان کے لیول پہ تھے. تو ایز ہیومنس جب ہم دیکھیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو موسیٰ کی لائف سے یہ ایکسٹریکٹ کریں کہ ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا. یہ بہت اچھا، بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے. واللہ لیکن پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے، جی غزہ میں، ویسٹ میں آپ دیکھیں گورے نکل رہے ہیں، ہمارے ادھر کوئی بھی نہیں. ہم خاموش بیٹھے ہوئے. وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ جو پرسنالٹی ہے، یہ والی فیئر فیکٹر اور یہ پرسنالٹی ہماری بلڈ ہی نہیں ہوئی آج تک. شیخ یو نو واٹ، بیکاز ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ہم لوگ. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان سے جب غلطیاں ہوئی نا، آپ دیکھیں گے جب ان سے وہ غلطی سے وہ بندہ مارا گیا نا، اسی وقت ہی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ یہ شیطان کی وجہ سے نا مجھ سے غلطی ہوگی، وہ پلٹے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تیار کیا، یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، فرعون از دا بگیسٹ ٹائرنٹ ایور لیوڈ ان دا ہیومن ہسٹری، رائٹ. موسیٰ علیہ السلام اکیلے جاتے ہیں اس کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ بالکل مائنڈ کرتا ہی نہیں، اس نے بچوں کو نہیں چھوڑا، تو میری کیا گارنٹی ہے. لیکن the way he talks with فرعون، واللہ شیخ یہ تو itself نا ایک لیکچر ہے اور محاضرہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ بیوروکریٹ ہے فرعون، you know he is very eloquent. اب امیجن کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نا بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، بنو اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اب فرعون کیسے موک کرتا ہے، ہاں جی سنتے ہیں، یہ آپ کے نبی کا. he tries to distract him. اب دیکھیں یعنی he was laser focused. دیکھیں اپنے مشن سے بالکل ہٹے نہیں اور بولتے جا رہے ہیں، یعنی جو ہے نا ان کو دین کی دعوت دیتے جا رہے ہیں. اچھا پھر یعنی فما رب السماوات والارض، موسیٰ مجھے بتاؤ رب السماوات والارض کون ہے، میں فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہوں. اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. اچھا جو مجھ سے پہلے لوگ گزرے پھر ان کا کیا ہوگا، the way he is trying to create that argument. اور شیخ یہ جو اس میں یہ بات ہے نا، فرعون نے آتے ہی نا اوپر سے آیا. فرعون بھی نا برو اس میں ایک لیڈر، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو نے جو کیا وہ کرنے کے بعد تو مجھ سے یہ باتیں کر رہا ہے، اور تجھے ہم نے پالا. یعنی what he did was he tried to subdue Musa by playing on his pitch. آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو سمجھ جائیں نا کہ بات کریں غزہ کی یا فلسطین کی اور یا سودان کی یا انڈین مسلمس کی، لوگ کہتے ہیں what happened to 7th October. یہ فرعون والا کام ہے کہ وہ شروع 7 اکتوبر سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جان 7 اکتوبر سے پہلے چل رہا تھا نا، وہ جو آپ نے جینوسائڈس کیے ہیں اور پہلے جو معاملات کیے ہم آج شروع کریں گے، ٹھیک ہے. 7 اکتوبر سے بات ہی نہیں کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی پیچھے نہیں کھیلا اور کہا کہ میں پہلے گمراہوں میں سے تھا. شیخ انہوں نے یہی کہا کہ تم مجھے یہ سانچ جتلاتے ہو کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. تم جو بات کر رہے ہو اس سے تھوڑا سا پہلے جائیں گے نا. لیکن آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں مینشن کر دوں کلیئرلی ہوئے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے بنو اسرائیل غلام بنایا ہوا ہے اور تم مجھے بھاشن دے رہے ہو، یعنی تم مجھے گلٹی قرار دے رہے ہو حالانکہ میں نے جہالت میں وہ کام کیا تھا. تو آئی تھنک یہ بھی ہے کہ کسی کے پیچ پہ نہ کھیلیں، نیگوسیشن سکلز موسیٰ سے دیکھیں اور حق کی بات کریں جہاں پہ. ہاں اس میں تھوڑا سا جو شروع میں پوائنٹ ہے نا وہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون انہ طغی کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس نے جو ہے نا سرکشی کی ہے، تو اب کون جا رہا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام جلالی مکہ مار کے بندہ ہی مار دیا ہے. ادھر کون ہے؟ فرعون اوتادا ٹائرنٹ میخوں سے بندہ مارتا ہے. اب یہ جا رہے ہیں دعوت دینے اور آگے بھی بندہ جو وہ کریک ہے بالکل ہی, اور خدشہ ہے کہ پھڈا ہونے کا بہت سخت قسم کا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ ہم دائیوں کے لیے نا اتنا زبردست ہے نا, فقل حل لک ان تزکا, کہ ڈو یو وانٹ ٹو پیوریفائی یور سیلف. اسے کہتے ہیں فقل, جا کے اپنا موسیٰ اسے یہ کہنا حل لک ان تزکا, کہ کیا ڈو یو وانٹ ٹو بی پیوریفائڈ. واحد یہ کہ الی ربک فتخشع, تو کیا میں تمہیں گائیڈ کروں آپ کے رب کی طرف. اب نے کتنے خوبصورت الفاظ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے. تو جو ظاہری بات ہے کہ ان کا جو جلال تھا, ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ تھا, لیکن اللہ نے سکھایا کہ تم نے جا کے یہ بات کرنی اس سے, اس کو آپشن دینا تم, اور بڑے میٹھے الفاظ سے, ہے نا. قول لہ قولا لین, ہاں یہ جو ہے نا سبحان اللہ. ایون ہم دیکھیں ہم فرعون سے بات نہیں کرتے نا, اور ہم مسلمانوں گناہ گاروں سے بات کر رہے ہیں, ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ شوڈ وی جج, شوڈ وی کرٹیسائز, شوڈ وی اسپیک آؤٹ لاؤڈ, شوڈ وی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ تو فرعون کے پاس جا رہا ہے, فقول لہ قولا لین, یعنی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا بٹ اپنے لہجے میں نرمی اختیار کرنا. اچھا, اس کے ساتھ نا اس آیت کو جب آپ پورا کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقول لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, جی, کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا اس کے اندر خشیت آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ نصیحت پکڑ لیتا, اس کے اندر خشیت آ جاتی, اس کا پچھلا سارا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا, وہ جنت میں چلا جاتا. یار سبحان اللہ, لک ایٹ دی مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے کسی قاتل کو قتل نہیں کیا, معصوم بچوں کو قتل کرتا آیا ہے اور کانسٹنٹلی کرتا آیا ہے. صرف یہ گناہ نہیں ہے, پلس عورتوں کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا. He's giving him option. Do you understand? I'm giving you option. یہاں پر میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا, لیکن وہ کہتا ہے کذب وعصا ثم ادبر یسعی فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی. کہہ دیا اس نے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مشن دیا نا, کام کرنے کا بولا, تو اس سے بات پہ چلتی ہے کہ موسیٰ نے سب سے پہلے شروع کیا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. دو چیزیں. نمبر 1, یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یعنی شرح صدر مجھے نصیب کر دے یا رب, اور مجھے نا اپنی طرف سے. تو اس کو بولتے ہیں کہ یعنی جو ایک ماڈرن ایموشن سائنس ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ شروع میں ہی آپ ارلی اسٹیج ریگولیشن آف ایموشنز کر لو. اگر آپ اپنے ایموشنز کو اسٹیج 1 پہ ہی ریگولیٹ کر لیتے ہو تو وہ بعد میں جا کے آپ کے لیے آسانی کریٹ ہوتی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام دعا کی, پہلی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں نا دعا سے شروع کریں. رمضان شروع ہو چکا ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کثرت سے پڑھیں تاکہ آپ کو وہ چیز ملے. اور دوسری چیز, ان کو پتا تھا کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے, اور میرا بھائی بڑا ایلیکوینٹ ہے اسپیچ میں, تو اپنی ویکنیس جاننا اور ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کو انوالو کرنا, بیکاز ایز ہیومنز وی نیڈ ہیلپ. We don't try to be hero. We don't try to be hero کہ نہیں میں اکیلا ہی کر لوں گا. اور انہوں نے یعنی ایک کویسچن بھی میں اکثر پوچھتا ہوں کہ ہسٹری میں سب سے بڑا احسان کس بھائی کا اپنے بھائی پہ ہے؟ وہ موسیٰ کا ہارون پہ ہے, کہ موسیٰ کی دعا سے ہارون نبی بن گئے. اینڈ ہی ریئلائزڈ ہز SWOT انالیسز کہ میرے اندر کیا ویکنیس ہے اور میرے بھائی میں کیا اسٹرینتھ ہے. تو اس لیے کسی کی ہیلپ سیکھ کرنا, کسی کو چاہنا اپنے ساتھ, آئی تھنک اٹس یہ آپ کی ایگو یا آپ کی اسٹیچر کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اٹس ہیومن نیڈ. You need to be open about yourself. You know your weaknesses and you should tell people about it. اس کو بولتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری. یہ جو موٹیویشن اور ویل بینگ ہے, نہیں جو پیئر پریشر جو ہے یہ اسے ختم ہوگا کہ نہیں, آرام سے ختم ہو جاتا ہے. جو بچوں کا پیئر پریشر ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ لائک یو, ٹھیک ہے, یو آر اسٹرانگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک یو, آئی ایم ویک, بتا دیں آپ, ادھر ہی آپ کی گیم ختم ہوگی. اچھا, اس میں آپ نے شروع میں یہ جو کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب آپ سٹوری پڑھتے ہیں تو اس میں سبحان اللہ ان کی فیملی بھی انوالوڈ ہوتی ہے, رائٹ, ان کی مدر کا بھی رول ہے. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے کہ آپ شاید جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہوں, وومن مائٹ فیل ڈپرائیوڈ کہ وہ شاید مرد تھے, ان کے اندر اسٹرینتھ زیادہ تھی, تھنگز آف دیٹ سورٹ, رائٹ. لیکن اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا کیا رول ہے. شیخ اٹس سو امیزنگ. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي, ہم نے وحی کی, ہم نے انسپائر کیا موسیٰ کی والدہ کو
کہ آپ دودھ پلائیں اپنے بچے کو, اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اور جب آپ کو خدشہ ہو, کبھی ڈر لگے کہ وہ آرمی پرسنلز آ رہے ہیں, فوجی آ رہے ہیں, تو آپ کیا کرنا, ڈبے میں ڈال کے ان کو دریا میں بہا دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ آپ خوف کرنا اور نہ آپ رنج کرنا, غم نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو لوٹا دیں گے. اب یہاں پہ ذرا رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ایک وعدہ کیا. کیا می ایز اے مسلم یا کوئی بھی مسلمان جب قرآن مجید پڑھتا ہے, کیا وہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتنے وعدے کیے ہیں؟ برو, کتنے وعدے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایمان والوں سے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹریکٹ کر لیا ہے, ان کے نفس, ان کے نفوس اور ان کے مال لے لیے ہیں, اور اس کے بدلے کیا دیا ہے, جنت دے دی. اٹس اے کانٹریکٹ, رائٹ؟ ناؤ دا کوسچن arises, ڈو وی ریئلی بلیو دیٹ کانٹریکٹ, کہ کیا ہم شعوری طور پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار وعدے کیے ہیں, رائٹ؟ ایون شیخ, وہ جو تقوی کا وعدہ ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, توکل کا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ نیور فیلز. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہ میں ہے کہ جو بھی بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, امیر ہو, غریب ہو, سید ہو, کوئی بھی کاسٹ کا ہو, گورا ہو, کالا ہو, تقوی اختیار کرے گا, میں اس کے لیے مخرج بنا دوں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ٹریننگ ہی ہے. پرابلی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو مرد لڑ رہے ہیں, بیچ میں انٹروین کیا, یہ نکم میرا کیا کام ہے یار, میں جاتا ہوں. دیکھا جو ظلم کر رہا ہے اس کو مکہ مار دیا, ٹھیک ہے, اور ایونچولی ہی ڈائیڈ. آگے پہنچتے ہیں, حالانکہ پیاس بھوک کا یہ عالم ہے, خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور سامنے مرد وہ پلائی جا رہے ہیں پانی. ہی فیلٹ انجسٹس, یار ان کی بھی باری ہے, کون ان کا ہیلپ کرے گا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حتیٰ کہ خضر کے پاس کھڑے ہوئے, اور خضر کے پاس علم لینے کے لیے گئے ہوئے. خضر نے جب کوئی آپ سمجھ لیں سم تھنگ ڈوبیس کیا, اپیرنٹلی سوراخ کر دیا, اس میں بچہ قتل کر دیا, ٹھیک ہے, بوٹ میں سوراخ کر دیا, بچہ قتل کر دیا, XYZ. He spoke. So there was a personality of Musa, لا تخف, do not fear things. تو ہم یہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کی لائف سے. ایون سبحان اللہ, آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, یہ احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہے عدل, عدل کے اوپر احسان, تو موسیٰ احسان کے لیول پہ تھے. تو ایز ہیومنس جب ہم دیکھیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو موسیٰ کی لائف سے یہ ایکسٹریکٹ کریں کہ ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا. یہ بہت اچھا, بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے. واللہ لیکن پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے, جی غزہ میں, ویسٹ میں آپ دیکھیں گورے نکل رہے ہیں, ہمارے ادھر کوئی بھی نہیں, ہم خاموش بیٹھے ہوئے. وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ جو پرسنالٹی ہے, یہ والی فیئر فیکٹر اور یہ پرسنالٹی ہماری بلڈ ہی نہیں ہوئی آج تک. شیخ, یو نو واٹ, بیکاز ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان سے جب غلطیاں ہوئی نا, آپ دیکھیں گے جب ان سے وہ غلطی سے وہ بندہ مارا گیا نا, اسی وقت ہی توبہ کرتے ہیں, اے اللہ یہ شیطان کی وجہ سے نا مجھ سے غلطی ہوگی, وہ پلٹے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تیار کیا, یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, فرعون از دا بگیسٹ ٹائرنٹ ایور لیوڈ ان دا ہیومن ہسٹری, رائٹ؟ موسیٰ علیہ السلام اکیلے جاتے ہیں اس کے پاس, اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ بالکل مائنڈ کرتا ہی نہیں, اس نے بچوں کو نہیں چھوڑا, تو میری کیا گارنٹی ہے. لیکن the way he talks with فرعون, واللہ شیخ یہ تو itself نا ایک لیکچر ہے اور محاضرہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ بیوروکریٹ ہے فرعون, you know he is very eloquent. اب آپ امیجن کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نا بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, بنو اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اب فرعون کیسے موک کرتا ہے, ہاں جی سنتے ہیں, یہ آپ کے نبی کیا, he tries to you know distract him. اب دیکھیں یعنی he was laser focused, دیکھیں اپنے مشن سے بالکل ہٹے نہیں, اور بولتے جا رہے ہیں, یعنی جو ہے نا ان کو دین کی دعوت دیتے جا رہے ہیں. اچھا پھر یعنی فما رب السماوات والارض, موسیٰ مجھے بتاؤ رب السماوات والارض کون ہے, میں فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہوں. اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے. اچھا جو
مجھ سے پہلے لوگ گزرے پھر ان کا کیا ہوگا, you know the way he is trying to you know create that argument. اور شیخ یہ جو ایک جو اس میں یہ بات ہے نا, فرعون نے آتے ہی نا اوپر سے آیا, فرعون بھی نا برو اس میں ایک جو بیوروکریٹ لیڈر, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو نے جو کیا وہ کرنے کے بعد تو مجھ سے یہ باتیں کر رہا ہے, اور تجھے ہم نے پالا, ہم نے لا پالا. الہ الا اللہ. یعنی what he did was he tried to subdue Musa by playing on his pitch. آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئے نا کہ بات کریں غزہ کی یا فلسطین کی اور یا سودان کی یا انڈین مسلمس کی, لوگ کہتے ہیں what happened to 7th October, یہ فرعون والا کام ہے کہ وہ شروع 7 اکتوبر سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جان 7 اکتوبر سے پہلے چل رہا تھا نا, وہ جو آپ نے جینوسائڈس کیے ہیں اور جو پہلے جو معاملات کیے ہم آج شروع کریں گے, ٹھیک ہے, 7 اکتوبر سے بات ہی نہیں کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی پیچھے نہیں کھیلا اور کہا کہ میں پہلے گمراہوں میں سے تھا. شیخ انہوں نے یہی کہا کہ تم مجھے یہ سانچ جتلاتے ہو کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. تم جو بات کر رہے ہو اس سے تھوڑا سا پہلے جائیں گے نا, لیکن آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں مینشن کر دوں کلیئرلی ہوئے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے بنو اسرائیل غلام بنایا ہوا ہے اور تم مجھے بھاشن دے رہے ہو, یعنی تم مجھے گلٹی قرار دے رہے ہو, حالانکہ میں نے جہالت میں وہ کام کیا تھا. تو آئی تھنک یہ بھی ہے کہ کسی کے پیچ پہ نہ کھیلیں, نیگوسیشن سکلز موسیٰ سے دیکھیں اور حق کی بات کریں جہاں پہ. ہاں, اس میں تھوڑا سا جو شروع میں پوائنٹ ہے نا وہ یہ, جب موسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون انہ طغی کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس نے جو ہے نا سرکشی کی ہے, تو اب کون جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, جلالی مکہ مار کے بندہ ہی مار دیا ہے. ادھر کون ہے؟ فرعون اوتادا ٹائرنٹ, میخوں سے بندہ مارتا ہے. اب یہ جا رہے ہیں دعوت دینے اور آگے بھی بندہ جو وہ کریک ہے بالکل ہی, اور خدشہ ہے کہ پھڈا ہونے کا بہت سخت قسم کا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ ہم دائیوں کے لیے نا اتنا زبردست ہے نا